अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने आखिरी वारदात जो है वो डाल दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त के ऊपर इन्होंने फैसला सुनाते हुए उन्हें मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह लिखा कि आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत यह फैसला सुनाया गया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो देने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी फैसले में लिखा गया कि ये तमाम जो सीट्स हैं दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएं। आपको याद होगा कि अली जफर साहब ने ये मुद्दा जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखा, मीडिया से बात करते हुए भी रखा कि ये इंतहाई मायने खेज बात है कि हमने दरखास्त पहले दी और हमारी दरखास्त को नहीं सुना गया और रातों रात नोटिस होते हैं, तमाम सियासी जमातें आकर इसमें पार्टी बनती हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ये फैसला सुना देता है। जो प्रोजेक्ट इलेक्शन था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ था, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ था, प्रोजेक्ट एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत बनाना था, वो आज मुकम्मल हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान की आवाम को उसके मैंडेट से महरूम कर दिया। व्यूअर्स, अब ये मामला क्या पाकिस्तान की अदालतों में जाएगा? यकीनन ये जाएगा और इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, मखसूस नशिस्तों को अलॉट किया जा चुका होगा और जो नंबर्स हैं जमातों के वो पार्लियामेंट के अंदर बढ़ा दिए गए होंगे। तो इतना कुछ रिवर्स होना शायद काजी साहब या चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये इनकी अदालत में इतना दमखम नहीं है कि ये सब को जो है वो कलदम करार दें। लेकिन आज इंसाफ का एक बार फिर कत्ल हुआ है और इलेक्शन कमीशन को अब फौरी तौर पर इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। व्यूअर्स, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को देखा, हमने 2 रोज से पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो तकरीरें हो रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद से इस पूरे केस में पार्टी बनकर, यानी वो भी इलेक्शन कमीशन गई और उन्होंने कहा कि जनाब हमें भी कुछ हिस्सा जो है इसमें से दिया जाए और नंबर्स बढ़ाए जाएं। फारूक एच नाइक साहब गए, मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया था कि ये मनाजिर ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है ना नहीं चलेगी। फारूक एच नाइक साहब ने जो आर्गुमेंट्स पेश किए वो इंतहाई मुज़ायका खेज इसलिए भी थे, ऐसा लगा कि इन्हें तैयारी करवाई है इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ थी उसे फारूक एच नाइक साहब जो है अपने दलाइल के तौर पर कैसे पेश करते हैं, इसका जवाब भी इन्हें अब अदालत में देना पड़ेगा। लेकिन आमिर फारूक साहब की अदालत या काजी साहब की अदालत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी या जवाब मिलेगा। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हालात देखे और आज बिलावल जरदारी की जो तकरीर थी उसमें कुछ पैगामात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी दिए गए और उन्होंने अपोजिशन और साथ ही साथ शहबाज शरीफ को भी एक पैगाम दे दिया है। बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि आज मुझे सुबह पता ये चला कि महमूद अचकजई के घर रेड हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं, वज़ीर आला इस पर फौरी एक्शन लें। अब महमूद अचकजई साहब जो हैं, आपको याद रखना है कि सदारती उम्मीदवार हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस तरह बिलावजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अब मसला यहाँ पर ये है कि सूबे में जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, वज़ीर आला आपका, और अगर उनके घर पर ये सब कुछ किया गया है तो फिर आप पहले अपने वज़ीर आला से ये पूछें कि ये किसके कहने पर हुआ, कमिश्नर किसके कहने पर वहाँ पर गया। और व्यूअर्स, हमने इससे पहले भी देखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो जो निगरान हुकूमतें हों या फिर मुंतखब हुकूमतें, उनके कहने सुनने में नहीं होती ऐसे हालात में जिस पाकिस्तान जिससे गुजर रहा है और ये हुक्मनामे कहीं और से आते हैं। तो ये यकीनन अगर कहीं और से हुक्मनामा आया तो इतनी हिम्मत ज़रूर करते, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और पार्लियामेंट के फ्लोर पर बताएं कि कमिश्नर को किसने हदायत जो है वो जारी की थी और ये प्लॉट जिसके हवाले से बात की जा रही है, ये प्लॉट इससे पहले क्यों मंजर आम पर नहीं आया और कमिश्नर साहब को एकदम से क्यों ख्याल आ गया कि हमने ये सब कुछ जो है करना है। बिलावल जरदारी साहब ने एक बार फिर रंग बदला है और उन्होंने रंग बदलते हुए 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि कोई हमारे इदारे पर हमले करे और पाकिस्तान इसको भूल जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि 9 मई साने पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें सज़ा मिले। 9 मई अब व्यूअर्स पार्लियामेंट पहुंच गया है और मैं आपको ये बात बता दूं कि बिलावल का वज़ीर-ए-आज़म से 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का बनाने का मुतालबा इस वक्त हमें क्या बता रहा है और क्या सवालात खड़े कर रहा है।
9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन क्या बन सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। आपको याद रखना है कि कानूनी तौर पर यह बन सकता है, मगर इस स्टेज पर अब जब तमाम मुकदमात जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं, मुकदमात इस वक्त आपको फौजी अदालतों में गुज़श्ता 10 माह से ज़ेर इल्तवा हैं, और अब एक केस जिसके ऊपर किसी एक मुलजिम को भी सज़ा नहीं सुनाई जा सकी, क्या उसको आप जुडिशल कमीशन बनाकर उन सज़ाओं का और उस कार्रवाई का और फिर इसमें जो लोग मुलव्विस थे उनको किस तरह कानून के कटहरे में लेकर आएंगे, इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। क्योंकि व्यूअर्स, आपको ये बात भी याद रखनी है कि ऐसे जुडिशल कमीशन जब बना दिए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी मुतालबा किया, आज बिलावल भी ये कर रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइंडिंग्स होती हैं, आप उस पर अमल करें या ना करें। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, इस पर भी जुडिशल कमीशन जो एक बनाया गया, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स को बुनियाद बनाकर क्या किसी पर कोई मुकदमा चला, किसी को पकड़ा आपने? आज भी इलामा तारुल कादरी साहब जो हैं, उनकी जमात सरापा एहतजाज है, लोग सरापा एहतजाज है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हो तब भी जुडिशल कमीशन एक बनाया गया था, पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन क्या हुआ? बहुत सारे लोग तो आज भी उसमें अपनी सर्विस के ऊपर बहाल हो गए। तो फाइंडिंग्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानी की हद तक तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। व्यूअर्स, इसके बाद जो सबसे अहम सवाल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन की सरबराही क्या करेंगे? देखें जी, चीफ जस्टिस इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही उन पर 13 जनवरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने के फैसले पर तनकीद हो रही है, और बिल्कुल ठीक हो रही है, और ये तनकीद हमेशा होती रहेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकयात को हवाले से गिरफ्तार सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से एक बड़ा तजाद जो है वो सामने आ चुका। पहले साबिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच ने इन ट्रायल्स को कलअदम करार दिया, और फिर बाद में जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में काम करने वाले बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार देकर इन ट्रायल्स को कानूनी जो है वो करार दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले से दूर रहना चाहेगी, और अगर इसमें उन्होंने पंगा लिया तो यकीनन इसका जवाब जो है उन्हें कहीं और से मिलेगा। व्यूअर्स, 9 मई वाकयात पर बनने वाली तहकीकाती कमेटियां कहां गई? आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत पंजाब ने और फिर मरकज में भी बहुत सारी, यानी 4-5 के करीब जो है तहकीकाती कमेटीज बनाई थी, और फिर निगरान वफाकी हुकूमत ने जनवरी में काबीना की एक खुसूसी कमेटी बनाई थी जिसको 9 मई वाकयात के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करना थी, मगर ना तो इस कमेटी का कुछ पता चला और ना ही इसकी रिपोर्ट आज तक मंजर-ए-आम पर आई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर लेकर घर चले गए। अब इस कमेटी की फाइंडिंग्स का क्या बना, किसी को कुछ मालूम नहीं है। व्यूअर्स, एक और जुडिशल कमीशन और एक और इंक्वायरी होना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बिलावल ने ये भी कह दिया कि अगर बन गया तो आपको फिर मानना भी पड़ेगा कि जनाब ये बिल्कुल ठीक था। व्यूअर्स, 9 मई वाकयात पर केसेस क्यों नहीं चल सके, ये सबसे अहम सवाल है पाकिस्तान की आवाम के सामने। बुनियादी वजह सबूत का ना होना है। ज्यादातर लोगों को महज शुबे या लीक होने वाली ऑडियो कॉल्स की बुनियाद पर पकड़ा गया, जो कि कानूनी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शहरियार अफरीदी को जमानत देते वक्त लिखा कि मुलजिम की GHQ के हमले के वक्त वहां ना तो वो मौजूदगी साबित हुई और ना ही किसी फौजी अफसर का तहकीकात में यह बयान सामने आया कि ऐसा हमला हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इमरान खान के खिलाफ 9 मई केस में इकरार दे चुकी कि उस दिन ना तो इमरान खान जो हैं वो बाहर मौजूद थे, बल्कि वो गिरफ्तार थे और नैब की हिरासत में थे, तो वो इन हमलों में किस तरह मुलविस हो सकते हैं। लिहाजा ये इल्जामात मुज़ाहिका खेज हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना है कि अब गुज़श्ता 10 माह से गिरफ्तार डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में जमानत दे दी है। तो अब ये सवाल करना कि जुडिशल इंक्वायरी अब ये बिल्कुल बेमानी हो गई, क्योंकि साथ साथ जो है अदालतें अपना काम कर रही हैं, वहां पर सबूत नहीं है। और अगर इस पूरे मामले के ऊपर जिस तरह मॉडल टाउन के अंदर एक सानिया हुआ, उस पर कोई पर्चा और कोई हुकूमत वक्त, चूंकि शहबाज शरीफ की उस वक्त हुकूमत थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो इसलिए जुडिशल कमीशन बना दिया गया। लेकिन जब कानून, कार्रवाइयाँ और मुकदमा साथ साथ चल रहे हों, तो फिर ऐसी जुडिशल इंक्वायरी का करवाना सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी। इसका कानून की किताब में कोई इसकी हैसियत नहीं है। व्यूअर्स, ये सवाल कि बिलावल ने 9 मई मुकदमात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा क्यों किया, 2 वजूहात हैं जी, जिसकी आमतौर पर जो आज की जो उनकी गुफ्तगू है उससे हमें नजर आ रही है। एक, बिलावल को भी पता है कि अगर जुडिशल इंक्वायरी हुई तो ये बयानियां और मुकदमे फारिग हो जाएंगे।
دوسرا، بلاول اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کو اس کیس میں بھی رگڑا لگا دیں گے۔ شہباز شریف اب اس پورے معاملے پر کیا کریں گے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف اپنی ریپوٹیشن کے عین مطابق خود سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے، ان کی منشا اور مرضی ہوگی تو وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، ورنہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف ان حالات سے اب کیا چاہے گی، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن انکوائری چاہے گی، چونکہ عمران خان تسلسل کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے رہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ بلاول نے آج پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر جو تقریر نشر نہیں کی جا رہی اس کی مذمت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی تقریر کو ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیا جائے، ہم کسی فارم 45 یا 47 کی وجہ سے نہیں پہنچے، بلکہ ہماری قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب نے ایک تو احتجاج کے نام پر وہاں پر وہی کہتے ہیں کہ جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں یہ گالیاں مت دیں۔ ہوا یہ جی کہ جب بلاول تقریر کرنے آئے تو انہوں نے اپنے مخالفین یعنی اپوزیشن کی طرف ڈیموکریسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ who the hell are you to lecture us on democracy، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپوزیشن تھی انہیں کارٹون کہا۔ اس کے اوپر ایک شور شرابہ بھی ہوا ایوان کے اندر، اور پھر جو کاروائی تھی اس سے اسے حذف جو ہے وہ کیا گیا۔ بلاول یہ کہتے ہیں جی کہ ایوان میں احتجاج کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے پر دکھ ہوا، عوام بھی یہ سب دیکھ کر بہت مایوس ہے، تمام ممبران کی تقریر کو براہ راست نشر کیا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے کل اگر دیکھا ہو نا تو جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے تو نون لیگ والے آگے آئے، پیپلز پارٹی والے اٹھ کر نہیں آئے، اور قادر پٹیل جب گرمی سردی ہوئی ہے بلاول کی اپوزیشن کے ساتھ اور انہیں لگا کہ دوسری طرف سے لوگ اٹھ کر آ رہے ہیں تو قادر پٹیل اور پھر فالوڈ بائی ادر پاکستان پیپلز پارٹی جتنے ان کے امیدوار تھے، ارکان تھے، انہوں نے آ کر بلاول کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا تاکہ دوسری طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی بدتمیزی کی جاتی ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکے۔ اچھا جی، اب بزرگ سیاستدانوں سے درخواست بھی بلاول نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ میں مثبت فیصلے کریں۔ اپوزیشن دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں، پہلے تو آپ گھر سے شروع کریں نا، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس مینڈیٹ چوری کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ طور پر انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہیے، اور پھر بلاول اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ تقاضا کریں کہ اب یہ الیکشن جو ہیں وہ جس طرح سے 2 نمبری سے یہ نتائج آج تک آ رہے ہیں اور ابھی بھی نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اپنے فیصلے جو ہیں وہ ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے استعفے سے یعنی اس استعفے کے مطالبے سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں۔ ویورز، بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہماری لڑائیوں سے تھک چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے حالات سے بھی تھک چکے ہیں۔ بھائی صاحب، الیکشن کمیشن کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جہاں پر وہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ نیچا نہ دکھائے، اور آج جو کچھ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا 4-1 سے کہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل اس سیٹ کی مستحق نہیں ہے، پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کا اب محاصرہ کرے گی، اور اب الیکشن کمیشنر کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس ممبر کو جس نے ان کے خلاف جاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ لکھا۔ اگر 4 کے اوپر پریشر تھا تو جسٹ امیجن کریں کہ وہ ایک ممبر جس نے اس پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار کیا، کیونکہ یہ اعتماد پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ سے جڑا ہوا ہے اور کسی خوف سے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ 4 ممبران جنہوں نے یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے خلاف سنایا ہے، اگر بلاول استعفے کا مطالبہ نہیں کریں گے تو ویورز ایک بات بڑی سادہ سی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ آپ جتنی مرضی اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بڑی بڑی عہدوں پر بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھائیں، اس کمپنی نے اب نہیں چلنا۔ پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں جی کہ الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کے تحت مجبوراً بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوں گے، مساق معیشت پر کوئی ایک جماعت فیصلے نہیں کر سکتی، اپوزیشن بات چیت میں حصہ نہیں لیتی تو پھر تنقید بھی نہیں کر سکتی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مجبوری میں اس کرسی پر نہیں بٹھایا، آپ عہدوں کے لیے اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔
آپ کے والد محترم نے صدر بننا تھا، اس لیے آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں. آپ نے راج کرنا تھا پاکستان کی عوام کے اوپر، خلقت خدا کے اوپر، اس لیے آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے نا پچھلے 30-40 برسوں سے آپ کو یہی دو خاندان جو ہے نا اس حکومت پر راج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج تک پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلے؟ اب پاکستان کی عوام نے اپنی مرضی سے اگر کسی کو چنا ہے تو اب یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ مجبوری کا نام دے کر یہ کہتے ہیں کہ جناب کرسی پر بیٹھیں اور فیصلے کریں، اپوزیشن مت کریں. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ غلط فیصلے کریں گے تو اپوزیشن بھی ہوگی اور آپ کا محاصرہ بھی کیا جائے گا. اچھا، بلاول نے نا الیکشن کے اوپر جو تحفظات ہیں اس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کریں، اور اگر اپوزیشن کی شکایات کو سیریس نہ لیا گیا تو پھر آپ کی کرسی پر لوگ شک کریں گے. کیا الفاظ تھے جی کہ ہم نے دھرنے دیے لیکن اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی. کوئی بھی وزیر اعظم نہیں چاہتا کہ اس کے مینڈیٹ پر شک ہو. اچھا، اب یہ نا شہباز شریف کو اس طرح کی باتیں نا یہ کرتے رہیں گے، مسلسل کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ انہیں یاد کروایا جا سکے کہ جناب تم جس کرسی پر بیٹھے ہو یہ ہماری وجہ سے ہے. اور اسی لیے ایسے اتحاد زیادہ دیر نہیں چلتے جہاں پر بہت ساری جماعتیں موجود ہوں اور کرسی کی یہ جنگ ہو اور کریڈٹ لینے کی یہ جنگ ہو اور آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو. تو پھر یہ کمپنی کیا، یہ قیادت جس طرح مرضی جس مرضی کی سپورٹ سے موجود ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اس ایوان کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے ماں سوائے سنی اتحاد کونسل کے. اور اس مینڈیٹ کو، سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو، یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ تسلیم کرتی ہیں. تسلیم نہیں کرنا چاہتی، لیکن تسلیم کرنے کے سوائے ان کے پاس کیا صورت ہے، کیونکہ جس طرح سے اس جماعت کو ختم کیا گیا اور جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، آپ اس میں باقاعدہ پارٹنر تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ان کے ساتھ سب بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، رنگ برنگے نشانات بھی دے لیے، لیکن یہ جماعت جو ہے پاکستان کی عوام نے انہیں ایکسیپٹ کیا، لہٰذا اب ہمیں بھی اسے ایکسیپٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ویورز، سائفر کے بیان کے اوپر بلاول زرداری نے نا تھوڑی سی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کہیں اور جو ہے وہ اپنا کسی اور کو ہدف بنا کر بات کریں گے اور اس طرف سائفر پہ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں سے لینے کی کوشش کریں گے، تو ویورز یہ ان کی ایک ناکام کوشش تھی. کیونکہ انہوں نے کیا کہا، چونکہ اس کا جواب جو ہے نا اپوزیشن نے بھی انہیں دیا ہے، اور کچھ گزارشات ہماری جو بلاول زرداری صاحب کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ میں وزیر خارجہ رہا اور مجھے پتا ہے کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے. سوری ٹو سے، آپ نے اپوزیشن کو تو کہا نا کہ who the hell are you to lecture us on democracy. سر، آپ اس ملک کے فارن منسٹر جو رہے ہیں نا وہ خیرات کے طور پر آپ کو بنایا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سائفر جو چوری ہوا وہ کیا تھا، اور سائفر جس کی بات آپ پولیٹیکل مائلیج اور سکورنگ کے لیے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. عمران خان نے خود کہا، آپ کے الفاظ ہیں کہ اس سے سائفر کی کاپی گم ہوئی. خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، پرچہ درج ہونا چاہیے تھا. خان صاحب نے کہا کہ انکوائری لوگوں کو بلا کر ڈانٹا، آپ نے ان کو کیوں نہیں بلایا کہ کہاں گیا بھائی سائفر، اور یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یعنی آپ کو پروٹوکولز کا نہیں پتا، اور آپ نے پاکستان کے فارن منسٹر کا جو ہے وہ کی پوزیشن پر رہے، دورے کرتے رہے، جہازوں کی جو ہے وہ سیرنگ کرتے رہے. سائفر کی کاپی دشمن کو مل جائے تو وہ ہمارا کوڈ ٹریک کر سکتے ہیں. بالکل جی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ماسٹر کاپی آج بھی اگر آپ پڑھ لیتے، آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کو فیڈ کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کی تیاری کروائی ایک پولیٹیشین بننے کے لیے. ان سے پوچھ لیتے کہ سائفر کہاں پر ہے، اور پھر آپ نے اس وزارت کے اندر وقت بھی گزارا، آپ کے رابطے بھی ہوں گے، ان سے بھی پوچھ لیتے کہ یار سائفر وہاں پڑا ہوا ہے. آپ کو بتا دیتے کہ اوریجنل جو ماسٹر کاپی ہے جو کوڈڈ ہے وہ ہمارے پاس تھا، وہ کبھی بھی وزارت خارجہ سے باہر نہیں گیا بلکہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی کاپیز بنائی گئی اس پیغام کی، اور وہ وزارت خارجہ اور پھر جہاں جہاں متعلقہ لوگوں کو پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا. لیکن آپ نے پھر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر کے سائفر کاغذ کو لہرانے کی بات جو وہ کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے خاندان کی تیسری نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ایوان میں دوسری بار منتخب ہوا ہے. بھائی آپ ایک موروثی نمائندے ہیں جو دوسری بار منتخب ہوا، اور یہ نسل در نسل غلامی کا توق آپ نے پاکستان کی قوم کے گلے میں ڈالا ہوا ہے. یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، بلکہ ڈوب کے مر جانے والی بات ہے
کہ ہم مروثیت سے جان اپنی جو ہے وہ چھڑوانا چاہتی ہے پاکستان کی قوم، اور ہمیں تحفے پہ تحفے جو ہے یہ سیاست دان اور یہ سیاست دانوں کے گھرانے جو ہے وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، ایک پیڑھی، دوسری پیڑھی اور پھر تیسری پیڑھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس عمارت کا جو بنیادی پتھر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا، قومی اسمبلی کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی ہے، قومی اسمبلی کو مضبوط بنانا، عوام کو مضبوط بنانا ہے۔ جب ہم قومی اسمبلی کو کمزور کرتے ہیں تو وفاق اور جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں، اگر آپ کو جمہوریت واقعی اتنی پسند ہے، یہ صرف جملوں کی حد تک نہیں ہوگا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آپ کو یہ ریونج لے کر بھی دکھانا ہوگا جمہوریت کے ذریعے، اور جمہوریت کو قائم کرنا ہوگا۔ مطالبہ کریں کہ الیکشن کمیشنر فوری طور پر مستعفی ہو، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں فوری طور پر جو ہے وہ کہیں کہ جب تک یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، یعنی جس کا حق ہے اسے نہیں مل جاتا، ہم صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس نظام کو کمزور نہیں، مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام اراکین سے درخواست ہے کہ ایسے فیصلے کریں جس سے قومی اسمبلی مضبوط ہو۔ اور ویورز، اب میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی اب فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سائفر کیس پر جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ اسد کیسر نے یہ مطالبہ کر دیا، آپ نے 9 مئی کی بات کی، اور دوسری طرف سے اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کے گھر پر حملے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کرے گا اور آئین کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب خوف اور ڈر سے بہت آگے جا چکی ہے۔ ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، برداشت کرنا تھا برداشت کر لیا۔ اب اس ایوان میں آنے والا ہر پارلیمنٹیرین کندن بن چکا ہے، یعنی کسی کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عمران خان یا اس پارٹی کو دغا کر دے گا۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف اور اسد عمر کا لب و لہجہ کیا بتا رہا ہے؟ پارٹی اب الیکشن سے پہلے والے خوف اور ڈر کے ماحول سے نکل چکی ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے بعد ملنے والا مینڈیٹ ہے، جو اگرچہ دھاندلی کا شکار ہو چکا، اس کے باوجود اتنا زیادہ ہے کہ کسی پارٹی کو اب اس کے مقابلے میں وہ کچھ جو مرضی کر لیں، جو مرضی ہتھ کنڈا اپنا لیں، اب انہیں خوف نہیں رہا۔ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی اور سائفر پر اپنے پتے جو ہیں انہوں نے میز پر رکھ کر اس وقت کھیل رہی ہے، اور دونوں ایشوز پر وہ جوڈیشل انکوائری پر تیار ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دونوں ایشوز میں وہ اب نہیں پھنس سکتے۔ عدالتوں نے جہاں سے انہیں کلین چٹ دی ہے، آپ جوڈیشل انکوائری ایک چھوڑ کے 10 کروا لیں، اس میں دونوں ایشوز کے اوپر تحریک انصاف جو ہے سرخرو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اب ایوان میں باقاعدہ طور پر نئی حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ پکار رہی ہے، اور اسد کیسر کی تقریر اور ان کا لب و لہجہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سائفر پر جوڈیشل کمیشن کیا ممکن ہے؟ ویورز، بظاہر یہ مشکل ہے، کیونکہ اس کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کورٹ کی طرف سے سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے۔ سائفر کیس سزا کے خلاف اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور یہ کہ اپیل میرٹ پر سنی جائے گی، اور سپریم کورٹ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 22 دسمبر کو سائفر کیس میں ضمانت دیتے وقت اس کیس کو تکنیکی طور پر جو ہے وہ فارغ کر چکی ہے، اور یہ معاملہ عدالتوں سے بھی فارغ ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دوں کہ سائفر کی کاپی کس نے گم کی، پتہ اب یہ کیسے چلے گا؟ ویورز، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کاپی ان کے پاس نہیں، اور وہ کہیں وزیر اعظم ہاؤس میں گم ہوئی، جس کی وہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے بطور پرنسپل سیکریٹری آخری دن کام کرنے تک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں ہی کہیں موجود تھی۔ کاپی کے گم ہونے کے براہ راست ذمہ دار عمران خان نہیں ہے، یہ ذمہ داری اعظم خان کی تھی۔ اگر کاپی گم ہو گئی تھی تو اعظم خان نے اس کی گمشدگی کا پرچہ تھانے میں درج کیوں نہیں کروایا؟ آپ کو قانونی طور پہ اس کا پرچہ جو ہے وہ درج کروانا تھا، لیکن آپ نے وہ پرچہ جو ہے وہ نہیں درج کروایا۔ یہ ساری قانونی نکات اب پاکستان ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے دوران جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ ویورز، اسد کیسر کی تقریر کے اندر جو بات انہوں نے کہی سائفر پر، ایک تو چیز بڑی واضح ہو گئی جی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور ہمارے سفیر کو بھلا کر جس انتہائی جو رویہ برا رویہ ان کے ساتھ برتا گیا، اس کے اوپر بھی سوال کیا جائے، اس پر بھی پوچھا جانا چاہیے۔ اور پھر سائفر کو جھوٹا جو لوگ کہتے تھے، پھر اسی سائفر کو لے کر آج عمران خان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی۔ یعنی یہ بھی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا جی۔ پہلے کہتے تھے جی پرچہ ہوا میں کاغذ لہرا دیا، اب وہ کاغذ جو ہے آج آپ کو قومی سلامتی کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں۔ اور اسد کیسر نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں کوئی پریشانی نہیں ہے،
اور ہم بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں گے. اور اب اس کمپنی کو دیکھنا ہوگا جو اتحاد کی صورت میں اس وقت پاکستان میں موجود ہے کہ یہ کتنی دیر تک اس اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے اس فیصلے کے بعد مجھے ایوان کے اندر لڑائی نظر آ رہی ہے، اور یہ لڑائی ہی ہوگی. اس کے علاوہ مجھے اس ایوان میں قانون سازی یا دیگر معاملات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. جب وہ اتحاد سے الگ ہوں گے تو یقیناً یہ کمپنی جو ہے وہ گر جائے گی. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، جو سینٹ میں ہوا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.